سو سو کرتی آواز کے ساتھ اس نے کوئی تیسری دوا سینکی بھری تھی۔ بیٹا مریض کے پاس بیٹھ کر رونا بدشگونی ہوتی ہے۔ گلزار پھوپھو نے اس کا سر تھپاتے ہوئے تنبیہ کی۔ کیا کروں پھوپھو، امی کی طبیعت ہے کہ بگڑتی ہی جا رہی ہے۔ ویسے بیٹا پتہ نہیں کس بد فطرت کی نظر کھا گئی ہے آمنہ کو، پھوپھو نے سارے جہاں کی افسردگی سموتے ہوئے کہا۔ ذہن نہیں آیا ابھی کیا پھوپھو، اس کے ایگزام ہونے والے ہیں، اکیڈمی جاتا ہے اس لیے لیٹ ہو جاتا ہے۔ وہ ٹیبل سے کھانے کے برتن اٹھاتے ہوئے بولی۔ پھوپھو نے اطمینان سے دونوں ٹانگیں پلنگ پر رکھ کر کمرے کا تنقیدی جائزہ لینا شروع کر دیا۔ بیٹا یہ دیواریں دیکھو کتنی میلی سی ہو رہی ہیں، ذرا یہ صاف کر لیا کرو۔ اس نے گھبرا کر دیواروں کو دیکھا۔ اسے پتا تھا آج پھوپھو نے آنا ہے، اس لیے صبح سے گھن چکر بنی ہوئی تھی۔ امی کی ذمہ داری کے علاوہ صاف صفائی، کھانا بنانا اور اضافی کاموں کا بوجھ، پھر بھی پھوپھو کو موقع مل گیا۔ اور پھوپھو چائے بنا دوں؟ وہ نظر انداز کرتے ہوئے بولی۔ ہاں بنا دو، میری تو کمر میں بھی درد ہو رہا ہے۔ پھوپھو گول تکیہ کمر کے نیچے رکھ کر لیٹتے ہوئے بولی۔ وہ اسباب میں سر ہلا کر کچن میں آ گئی۔ پتی کا ڈبہ کھولا، وہ خالی تھا۔ اوہو، پھوپھو کو تو ہاتھ ایک اور ایشو لگ جائے گا، ذہن بھی پتہ نہیں کب آئے گا، اکیڈمی سے سیدھا دوستوں کی طرف نکل جاتا ہے۔ وہ بڑبڑانے لگی۔ شکر ہے پھوپھو امی کے کمرے میں تھی۔ وہ سیکھے صاف کرنے والی سیڑھی لے کر دبے قدموں باہر اپنے چھوٹے سے لان میں آ گئی۔ ساتھ والوں کی دیوار کے ساتھ لگ کر کوئی آہٹ کیے بغیر سیڑھیاں چڑھ کر دیوار کے اوپر سے دیکھنے کے قابل ہوئی۔ اوے عفان، کیا کر رہے ہو؟ کرسی پر بیٹھے عفان کو رٹے مارتے دیکھ کر وہ بولی۔ تم کسی دن اپنی ٹانگیں توڑواؤ گی، وہ دانت کھچکھچا کر بولا، اور تم میرے ہاتھوں اپنے پکوڑے جیسی ناک مزید سجاؤ گے، یہیں سے وٹا پھینکوں گی۔ سیدھی طرح ادھر آؤ، بات سنو۔ امی کو بلاتا ہوں، وہی اچھی طرح بات سنے گی۔ روز ہی بندریا کی طرح دیواروں پر چڑھ جاتی ہو، انٹرنیشنل فقیرنی کوئی چیز مانگنے آئی ہوگی۔ تم بولتے ہوئے کالے حبشی لگتے ہو۔ کتنی مرتبہ کہا ہے میری جیسی نازک اور کمزور دل لڑکی کو اپنی آواز سے نہ ڈرایا کرو۔ مانگنی تو میں نے پتی ہی تھی، مگر تم نے کمینگی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ غصے سے بولی۔ تم نے ڈھیٹ بن کر جو مرضی کہہ لو، پتی لیے بغیر تم شکل بھی گم نہ کرو گی۔ میرے تیا کا گھر ہے، پتی لوں یا چینی؟ اچھا، اس سے پہلے میں مزید تمہیں برداشت کرو، پتی لا ہی دیتا ہوں۔ وہ اس کے تپے تپے انداز میں محفوظ ہوتے ہوئے بولا، جبکہ وہ بھی ٹنگی ٹنگی پیچھے مڑ کے بار بار دیکھ رہی تھی کہ مبادا پھوپھو نہ آ جائیں۔ پھوپھو تو نہ ہی، مگر سائی کے مخصوص اسٹائل پر کنگن ڈانس کے طریقے سے اچھلتا کودتا زین گیٹ کے اندر آ گیا۔ کیا ہوا زین، ٹیسٹ کیسا ہوا ہے؟ وہ وہیں سے اونچی آواز میں بولی۔ آپ ہی میرے فزکس کے ٹیسٹ میں پورے مارکس آئے ہیں۔ وہ دوبارہ صحیح بن گیا۔ وہ سیڑھیوں سے اسی طریقے سے اچھلتا کودتا زین گیٹ سے اندر آ گیا۔ کیا ہوا زین، ٹیسٹ تو ٹھیک ہوا نا؟ وہ وہیں سے نیچے اتر آئی۔ یہاں اوپر سے ایک موٹا نان نظر آئے گا، اس کے ہاتھ سے پتی لے کر کچن سے مجھے لا دینا۔ وہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے بولے۔ پہلے ٹیسٹ پر مبارکباد دے دیں۔ وہ اس کا نوٹس نہ لینے پر بڑبڑاتے ہوئے منہ بنا کر بولا، سب برباد دوں گی جب سالانہ میں اچھے نمبرز آئیں گے۔ وہ پیار سے اس کے کانچ کھینچ کر بولی۔ اس بیچارے کے پیچھے پڑ گئی ہو؟ عفان نے ہاتھ میں پتی کا ڈبہ نیچے کی طرف لٹکاتے ہوئے دیوار سے گردن نکالتے ہوئے کہا۔ عفان بھائی، میرے ٹیسٹ میں فل مارکس آئے ہیں، انشاءاللہ ایف ایس سی میں آپ کو بھی کاٹ دوں گا۔ ضرور ضرور یار، اللہ تمہیں مزید کامیاب کرے۔ عفان نے بغیر کسی حسد کے انتہائی محبت سے اس کی حوصلہ افزائی کی، جبکہ وہ سوچ رہی تھی عفان اور زمیر آپی کی شخصیت میں کتنا اپنا پن اور اعلیٰ ظرفیت لگتی ہے۔ اور وہ اور زین دو ہی بہن بھائی تھے۔ بی اے تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد امی کی اچانک بگڑتی طبیعت کے پیش نظر اس نے تعلیم کو خیر بات کہہ کر گھرداری سنبھالی۔ ابو شام کو لوٹتے تو امی کو مختلف ڈاکٹرز کے پاس لیے پھرتے، طرح طرح کے ٹیسٹ کرواتے۔ وہ بھی امی کی بیماری ڈاکٹروں کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ رشتوں کے نام پر ایک تیا اور پھوپھو تھیں۔ تیا کے گھر دیوار ساتھ ہونے کے باوجود رشتوں میں اتنی بڑی ہلی تھی کہ برسوں کی ناراضگی ختم ہونے کا نام نہ لے رہی تھی۔ بڑے تو ایک دوسرے کی شکل بھی دیکھنا گوارا نہ کرتے، صرف بچے ایک دوسرے سے اپنے ماں باپ سے چھپ کر مل لیتے تھے۔ البتہ پھوپھو گلزار کی تو وہ دل سے قدردان تھی، کم از کم انہیں اس کے ماں اماں ابا کا خیال تو تھا۔ پھوپھو کی زبانی ہی سے بڑوں کی ناراضگی کی وجہ معلوم ہوئی تھی۔ امی اور تائی امی سگی بہنیں تھیں، مطلب تائی امی اس کی خالہ بھی تھی۔ ابو کی نسبت پہلے تائی امی سے طے ہوئی، لیکن انہیں اپنی بچپن کی طے کی ہوئی نسبت توڑ کر امی کو پسند کی شادی کر لی تھی۔ پھر تیا ابا نے تائی امی کی سے شادی کر دی گئی۔ تائی امی اور باقی دونوں ماموں کو امی سے نفرت ہو گئی۔ البتہ پھوپھو کا رویہ ٹھیک تھا۔ جائیداد کے جھگڑے نے اور کچھ تائی اماں کے تعصب پرست شخصیت نے دونوں گھروں میں دراڑیں ڈال دی تھیں۔ بات اتنی بڑی کہ نوبت قطع تعلق پر آ گئی۔ وہ اور زین رشتوں کی کمی کے باوجود خوش رہ لیتے اگر امی ٹھیک رہتی۔ پچھلے 6 ماہ سے ان کی مسلسل نہ سمجھ آنے والی بیماری نے دونوں بہن بھائیوں کو آزردہ اور دل گرفتہ سا کر دیا تھا۔ ابو کے حوصلے بھی پست ہونے لگے تھے۔ بس ہر دوسرے دن پھوپھو گلزار رکی ہوئی ہوا میں آکسیجن بھرنے آ جاتی تو سانسیں پھر سے رواں دواں ہو جاتی۔ وہ انہیں ماں کے ٹھیک ہونے کے دلاسے دیتی رہتی، کبھی زین کی یونیفارم دھو دیتی تو کبھی علیزہ کے سر میں تیل ڈال لیتی۔ بس اتنی سی محبت تھی، دونوں بہن بھائی خوش ہو جاتے۔ آج چھٹی تھی اور صبح فجر کی اذانوں پر ہی اٹھ گئی۔ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے اس نے اسی وقت مشین لگا کر
سارے کپڑے دھوئے، امی کے کپڑے تبدیل کروا کر انہیں وضو کروایا اور کچن میں آٹا گوندھنے چلی گئی۔ زین اور ابو کے اٹھنے سے پہلے پہلے وہ صفائی و دلائی سے فارغ ہو چکی تھی۔ ساتھ کے گھر پر کے ٹیرس پر بیٹھا عفان جو سی اے کے فائنل کی تیاری میں مشغول تھا، آج کے دور میں اسی لمبی سی چٹیا والی لڑکی کو اتنی پھرتی سے کام دیکھ کر حیرت زدہ سا ہوا جا رہا تھا۔ اس نے سیڑھیاں لگا کر دیوار سے گردن نکال کر جھانکا۔ ارے نان عفان تم؟ اور اسے کہنے کے لیے ہمیشہ نان عفان کہتی تھی۔ میں نے آج تمہیں پہلی دفعہ اتنا مصروف دیکھا ہے۔ تم کتنے کام کر لیتی ہو؟ پہلی بات تو یہ کہ میں روز ہی اتنی مصروف ہوتی ہوں اور میں جتنے بھی کام کروں تم سے مطلب وہ تیوریاں چڑھا کر بولی۔ وہ اصل میں کچھ دن سے ہماری کام والی نہیں آ رہی، اس لیے ہمیں برتن دھونے والی اور صفائی کرنے والے چاہیے، بڑی مہارت سے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا گیا۔ میری امی اور تمہاری خالہ کافی عرصے سے بیمار ہیں اور میں ان کی اکلوتی بیٹی ہوں جسے سارے کام کرنے پڑتے ہیں۔ تم لوگوں سے تو اتنا نہ ہو سکا کہ آ کے پتہ ہی کر لو۔ آگے ہو طنز کرنے، بلا وجہ ہی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اوہ نہیں یار، میں تو مذاق کر رہا تھا، حالانکہ طبیعت اتنی زیادہ خراب ہے کہ میں ضمیرہ آپ اسے کہوں گا کہ پتہ کریں تم لوگوں کو ہمارے ہاں اور ہمارا تم لوگوں کے ہاں داخلہ بند ہے۔ اس نے اس انداز میں اسے جتایا جیسے وہ اس بات کو بھول رہا ہو۔ وہ سر جھٹک کر مسکرا دیا۔ بیٹی مجھے تمہارا بلا وجہ عفان اور ضمیرہ سے باتیں کرنا بالکل پسند نہیں، تمہاری ماں کو پتہ چل گیا تو غصہ کرے گی۔ پھپھو نے ڈبے سے گاجر کا مربع نکال کر منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ پھپھو امی کو پتہ ہے، وہ جلدی سے بولی۔ اچھا، پتہ نہیں کس طرح اجازت دے دی۔ پھپھو کی بات اسے کچھ بری لگی مگر کیا کہہ سکتی تھی۔ وہ امی کی مالش کرنے کے لیے تیل لینے باہر گئی۔ ارے امنا تمہیں پتہ ہے عفیرہ نان عفان اور ضمیرہ میں بات چیت ہوتی ہے؟ پھپھو امی سے یوں مخاطب تھی جیسے کوئی بڑا راز افشاں کرنا ہو۔ ہاں میں نے خود ہی اجازت دی ہے، بڑوں کے جھگڑوں میں بھلا بچوں کا کیا قصور، سارا دن میرے ساتھ لگی رہتی ہے۔ میری تو تکلیف ایسی ہے کہ نہ بولنے کا دل کرتا ہے اور نہ کچھ کھانے کا۔ اب بھی وہ اتنا ہی بول پائی کہ ان کے سانس پھولنے لگی۔ امی یہ پانی پئیں۔ عفیرہ نے 2 گھونٹ پانی ان کے حلق سے اتارا۔ بیٹا گرمی لگ رہی ہے، یہ چادر میرے اوپر سے ہٹا دو۔ مارچ کے معتدل درجہ حرارت میں بھی ان کا جون ان کی گرمی گھیرے ہوئے تھی۔ ہائے ہائے میری ٹانگیں! اچانک ان کی ٹانگوں میں درد شروع ہو جاتا۔ وہ جھٹ سے ماں کی ٹانگیں دبانے لگی۔ گلزار پھپھو بھی ان کی ٹانگیں دبانے لگیں۔ پتہ نہیں میری بھابھی کو کیا ہوتا جا رہا ہے۔ ایک بے نام سی فکر چہرے پر پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ عفیرہ کی آنکھیں تو بن بادل برسات کی طرح منٹ منٹ کے بار بار آئیں۔ 6 ماہ ہو گئے ہیں امی کو یہ بستر سے لگے۔ بیٹی ہمت سے کام لو، اللہ اپنے بندوں کو ہی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ پھپھو کے دلاسے سے اسے اندھیرے میں جگنوں کی طرح لگتے۔ جاؤ تم جا کر کھانے کا انتظام کرو، ذہن آنے ہی والا ہوگا۔ میں آمنہ کے پاس بیٹھی ہوں۔ وہ تشکر سے پھپھو کو دیکھتی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ کریلے چھیل کر نمک لگا کر وہ دھوپ میں رکھنے کے لیے آئی ہی تھی کہ ضمیرہ آپی کی آواز سن کر جھٹ سیڑھیاں لگا کر چڑھ گئی۔ کیسی ہو عفیرہ؟ خالہ کیسی ہیں؟ ضمیرہ بھی اس کی پر نظر پڑتے ہی ہوش اور بولی۔ امی کی طبیعت بس سمجھ سے باہر ہے، وہ مایوس کن انداز میں بولی۔ وہی لڑکی، مایوسی کفر ہے، تمہاری جیسی چڑیل کو تو بہادر ہونا چاہیے۔ زندگی اگر تکلیفوں کی سپیڈ بڑھاتی ہے تو ان کو کم کرنے کے لیے بریکر بھی فراہم کرتی ہے۔ وہ لون سے نکل کر سیدھا لان کے بغلی حصے کی طرف آتے ہوئے بولا۔ ہاں عفیرہ، عفان ٹھیک کہہ رہا ہے، تم مضبوط رہو، بلکہ ہو سکے تو پڑھائی کا سلسلہ بھی دوبارہ شروع کرو۔ ویسے خالہ کو میری طرف سے پوچھنا، میں امی سے بات کروں گی، خالہ کی خیریت لیں، ورنہ میں خود ہی آنے کی کوشش کروں گی۔ وہ یہ بھی نہ کہتی تو تب بھی عفیرہ کو ان دونوں بہن بھائیوں کے خلوص کا اندازہ تھا۔ وہ دونوں تائی اماں کے الٹ تھے، جتنا وہ ان لوگوں سے نفرت کرتی اتنا ہی بچے محبت جتاتے۔ سعید ماموں، موئی ماموں، ان کے بچوں کی خبریں ضمیرہ آپی کے ذریعے اس تک پہنچتی، ورنہ تائی اماں نے تو پتہ نہیں کیا سحر پھونکا تھا کہ انہوں نے کبھی پلٹ کر خبر نہ لی۔ اور وہ زین انہیں خالہ کہتے تھے، کبھی تائی اماں۔ زین کے پیپر شروع ہو گئے تھے۔ ابا بھی آج کل لکڑی کے کاروبار کی وجہ سے کبھی فیصل آباد، کبھی اکواڑہ تو کبھی کہاں ہوتے۔ انہیں بیوی کے ساتھ ساتھ عفیرہ کی بیوی کا ستاتی، پر مجبوری کاروبار کی۔ امی کی طبیعت تو پل میں تولا پل میں ماشا والی تھی۔ آج بھی ابا کا فیصل آباد کا کنٹریکٹ تھا۔ مغرب کے بعد سے ہی بادل امڑ آئے۔ اس نے زین کو فون کر کے جلدی گھر آنے کو کہا تھا۔ گلزار پھپھو کا بھی کافی دن سے کوئی چکر نہ لگا تھا۔ وہ نماز کی نیت سے بندے بھی کھڑی ہوئی تھی کہ ماں کی کراہ کی آواز آئی۔ فرش پر الٹے پاؤں بھاگی۔ امی دو رہی ہوتی آدھی بستر سے نیچے تھی۔ اس کی اپنی چیخیں نکل گئیں، باہر کا من شروع ہو گئی تھی، اندر سے اس کا دل لرز رہا تھا۔ امی کا چہرہ خطرناک حد تک سرخ ہو رہا تھا، جیسے لہو ٹپک رہا ہو۔ امی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ وہ روئے جا رہی تھی، اتنے میں زین آ گیا۔ زین ماں کی حالت دیکھ کر رکشہ لینے دوڑا، جبکہ وہ ہاتھ پاؤں سلانے لگی۔ اندھیرا باڑا تھا اور باہر کا من بوندوں نے موسلا دھار بارش کا روپ دھار لیا تھا۔ زین ابھی تک رکشہ لے کر نہیں آیا تھا۔ وہ ماں کو تسلی دے کر تیز بوندوں کی پرواہ کیے بغیر تائی اماں کے گھر بھاگی۔ گیٹ تایا ابو نے کھولا تھا۔ ضمیرہ آپی نے لاؤنج کی کھڑکی سے اسے دیکھا۔ اس نے روتے ہوئے تایا ابو کو امی کی حالت بتائی تھی۔ ان کے ساتھ مریضوں کی تو قائم تھی۔ میں تو ابھی دفتر سے لوٹا ہوں، اتنی بارش میں تمہاری ماں کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گیا،
تو تمہاری خالہ ویسے ہی شور کر دے گی، وہ ناگواری سے بولے۔ وہ روتی ہوئی واپس گھر آئی ہی تھی کہ پیچھے عفان اور ضمیر آپی بھاگتے آئے۔ عفان نے اپنی گاڑی نکالی اور ضمیر آپی کی مدد سے آنن فانن خالہ کو گاڑی میں ڈال کر لے گیا۔ تم گھر پر رہو، زین آیا تو اکیلا پریشان ہوگا۔ بھیگی پلکوں والی ڈری سہمی لڑکی کو وہ تسلی دیتا چلا گیا۔ رات کو ابو آ گئے اور عفان سے بات کر کے اسپتال پہنچے۔ اس کے لیے ایک ایک لمحہ کانٹوں بھرا تھا۔ زین کبھی اس کے گلے لگ کے سسکتا تو کبھی وہ زین کے گلے لگ کے روتی۔ کیا ہوا تھا تمہاری ماں کو؟ کچھ دیر بعد تائی اماں چلی آئیں۔ عفیرہ نے مستراً ان کو طبیعت بتائی۔ وہ آئی تو جھگڑے کے موڈ میں تھیں، پر روتے بچوں کو دیکھ کر یا بہن کے خون کی ہلکی سی کشش نے ان کے لبوں کو خاموش کروا دیا۔ آگے کہاں تھے تم دونوں؟ تائی اماں نے پرمردہ بہن کے چہرے کی طرف نظر بھر کے بھی نہ دیکھا۔ وہاں جہاں آپ کو ہونا چاہیے تھا۔ عفان کی ناگواری سے کہنے پر وہاں کھڑے سارے لوگ حیرت زدہ کر دیا۔ مجھے تو بتا کر جاتے، ویسے تم دونوں کا جانا ضروری تھا۔ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولیں۔ جاؤ عفیرہ، اپنی تائی کے لیے کچھ چائے پانی کا انتظام کرو۔ عفان نے ان کی بات کا جواب میں عفیرہ کو مخاطب کیا۔ شکریہ، جب خالہ کی خدمت ہو جائے تو گھر آ جانا۔ وہ غصے سے انہیں گھورتی فوراً چلی گئی۔ پتہ نہیں سلمیٰ کا مزاج کب نرم ہوگا، چچا کھسیا کر کہا۔ ہو جائے گا، فکر نہ کریں، یہ خالہ جان کی دوائیات ہیں۔ ان کا بی پی خطرناک حد تک شوٹ کر گیا تھا۔ آج انہوں نے کیا کھایا تھا؟ وہ دوائیاں چچا کو پکڑا کر عفیرہ کی طرف دیکھ کر بولا۔ امی نے دلیا کھایا تھا۔ دلیا تو بی پی شوٹ نہیں کرتا۔ ضمیر آپی حیران ہو کے بولی۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ابا نے پریشانی سے پیشانی ملی۔ کوئی بات نہیں چچا، آپ اللہ سے دعا کریں، عفان نے ان کے کندھوں کو تھام کر کہا۔ بھتیجے کی محبت پر وہ نہال ہو گئے۔ کیا ہے، اگر تھوڑی سی گنجائش تمہارے اماں ابا بھی پیدا کر لیں۔ چچا آپ ہمیں بتائیے، ہر مسئلہ کیا ہے جو امی ابو حتیٰ کہ ماموں وغیرہ بھی آپ سے اتنے ناراض ہیں؟ ضمیرہ ان کا گھٹنا تھام کر لجاجت سے بولی۔ بیٹا، بس ہمارے ہاں رواج تھا کہ نسبت بچوں کی بچپن میں طے کر دی جاتی تھی۔ میں تمہاری ماں سے منسوب تھا۔ میری غلطی یہ تھی کہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی مجھے تمہاری چچی بھاگ گئی تھیں۔ میں نے بچپن کی منگنی اپنی مرضی کے خلاف سمجھ کر اس رشتے سے بے اعتنائی بھر دی۔ تمہاری ماں بچپن سے ہی میرے خواب دیکھتی آئی تھی۔ جب اسے پتہ چلا میں آمنہ کو پسند کرتا ہوں تو وہ آمنہ سے حسد کرنے لگی۔ حسد کی آگ میں اتنا پھیلی کہ بہن کا رشتہ بھی پیٹ میں آ گیا۔ بڑی منت سماجت سے تمہاری دادی لینے پر راضی ہوئیں۔ سلمیٰ نے سعید اور معین کو بھی بھڑکا دیا۔ بس اب کیا لمبی بات بتاؤں، شادی پہ خیریت و عافیت ہو گئی۔ اماں جان نے تمہاری نانی اور ماموں کا غصہ کم کرنے کے لیے بڑے بھائی کے لیے سلمیٰ کا رشتہ مانگ لیا۔ غصہ تو کم ہو گیا پر دل جدا ہو گئے۔ آمنہ کی خدمت گزاری اور میری طبیعت کی وجہ سے تمہارے دادا نے مرتے وقت جائیداد کی بھی منصفانہ تقسیم نہ کی اور زیادہ حصہ میرے پاس آ گیا۔ تمہاری پھوپھو کو تو صبر کر گئی، مگر تمہارے تایا بگڑ گئے۔ میں نے ابا کے مرنے کے بعد اضافی حصہ دوبارہ بھائی جان کو دینے کی کوشش کی تھی، مگر ان کی انا کا مسئلہ بن گیا تھا۔ بات بگڑتی ہے تو پھر سمیٹنے میں صدیاں لگ جاتی ہیں۔ وہ تھک کر چپ ہوئے تو پھر آنسو پیتی خاموش لیٹی ماں پر ایک نظر ڈال کر کچن کی طرف چلی گئی، جبکہ ضمیر آپی اور عفان بھی ابا سے اجازت لے کر گھر آ گئے۔ خالہ اور چاچو کی غلطی اتنی بڑی تو نہیں کہ ہم ان سے قطع تعلق کر لیں، عفان نے دکھ سے ضمیر آپی سے کہا۔ انسان کی جبلت میں معافی کا عنصر بڑی دیر سے آتا ہے۔ جب رشتے تھک جائیں تو اب رشتوں کی دوڑ میں بے حسی کی کانٹ لگ جائے۔ ضمیرہ کے لیے دوپٹے کو نچوڑتے ہوئے کہا۔ ہمیں امی اور ابو کو احساس دلانا ہوگا۔ عفان کا لہجہ پرعزم تھا۔ دونوں ادھر رک ہی جاتے۔ ابو نے دروازہ کھولتے ہی طنز کیا۔ اگر خالہ کی طبیعت زیادہ خراب ہو جائے تو یقیناً رک جاتے، ضمیرہ نے دھیمی آواز میں کہا۔ ابا کہاں لونج میں آ کر بھی نہ تھی۔ خالہ تمہاری بیمار ہی ہوئی تھی، کوئی اللہ کو پیاری نہیں ہو گئی تھی جو تم لوگوں کو اتنی ٹینشن ہو گئی تھی؟ امی نے بھی بنکت سنائی۔ ضمیرہ نے عفان کی طرف یوں دیکھا جیسے کہہ رہی ہو انہیں دلانا ہے احساس۔ خدا کا خوف کریں امی، وہ آپ کی بہن ہے۔ عفان بھڑک گیا۔ تم دونوں بہن بھائی یہاں سے چلے جاؤ، سلمیٰ نے غصے سے کہا، جبکہ ابو کچھ خاموش ہو گئے۔ وہ دونوں اپنے ماں باپ کی ضدی طبیعت پر افسردہ ہوتے وہاں سے اٹھ آئے۔ ہاں، ساری عمر اپنے لیے سوچنے والی، دوسروں کے جذبات سے کھیلنے والی اماں نے نفرت کا مزید مظاہرہ کیا۔ پسند کرنا اتنا جرم تو نہیں ہے کہ بندہ نفرت کے مینار پہ ہی چڑھ جائے۔ عفان نے ماں کو تعصب سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہوا تو وہ دونوں تم لوگوں کو ماضی کے قصے سنا چکے ہیں، ابو نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو ابو جو دادا کر کے گئے ہیں، اس میں بھلا چچا کا قصور؟ ضمیرہ نے بھی بات کی۔ ہائے ہائے، مجھے تو تم لوگوں نے اطلاع نہ دی۔ آمنہ کی طبیعت اتنی خراب ہوگی۔ دوسرے دن گلزار ابو پر نے آ کر دہائی دینا شروع کر دی۔ پھر بیٹی ذرا چائے تو بنا کر لانا، آج میرا سر دکھا جا رہا ہے۔ پھوپھو نے بڑے لاڈ سے فرمائش کی۔
وہ کچن میں چلی آئی۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے، لگی بندی روٹین صبح سے شام، شام سے صبح گھر کا کام کی ذمہ داری، خود کو یکسر بھول گئی تھی۔ اچانک کچھ یاد آنے پر وہ چائے ہلکی آنچ پر آ کر اپنے کمرے میں آ کر آنے کے سامنے کھڑی ہو گئی ہے۔ میں تم سے ریحان کے لیے افیر کا رشتہ مانگنے آئی ہوں۔ باپ تو پردیس میں بیٹھا ہے، ہرشا بیچ کا متمل ہے، مجال ہے جو بھول کر بھی پاکستان کا رخ کرے۔ دادا دادی کے سہارے میرا بیٹا پلتا رہا، ابا نے مجھے ونڈوز میں ڈال دیا، بیٹا ابھی انہی کی نسل پر چلا گیا۔ اب تو دل کرتا ہے کسی سلجھی ہوئی لڑکی کو بہو بناؤں۔ افیرہ اس سے بڑھ کر مجھے کوئی لڑکی نظر نہیں آئی۔ پھوپھا کی بات سن کر وہ آئینہ دیکھنا بھول گئی، لیکن باجی ریحان تو کوئی کاروبار نہیں کرتا، پھر بقول تمہارے صرف 10ویں پاس ہے۔ اوہ بھلا لڑکے کی تعلیم کون دیکھتا ہے؟ رہی بات کمائی کی تو ماشاء اللہ افیرہ کے نام کافی بینک بیلنس ہے، دونوں گھر کے ہی بچے ہیں، وہ کوئی کاروبار شروع کر دے گا۔ پھوپھو کی بات سن کر آمنہ کے دل کو دھکا سا لگا، جبکہ افیرہ ایسے من میں ہی ہوگی، سلمان ہے تو تمہیں پوچھنا نہیں، تمہارے بھائی نے بھی شاید کیا، بلکہ یقیناً تمہیں کبھی گلے نہیں لگائیں گے۔ بیمار بہن کی حیثیت معلوم کرنا تو انہیں گوارا نہیں، تو کیا وہ تمہاری بیٹی کا رشتہ لیں گے؟ رشتے کے نام پر تمہارا میرا ساتھ پرانا ہے، اگر مجھے انکار ہوا تو سمجھو یہ بھی رشتہ ختم۔ میں عمر بھر کے لیے شکل نہ دکھاؤں گی، غیروں پر بھروسہ کرنا چاہو تو جہاں مرضی بیٹی بیاہ دو۔ امی کی مسلسل خاموشی نے گلزار پھوپھو کی وضاحت کی حوصلہ افزائی بخشی تھی۔ وہ افیرہ مقدر کو بھول بھلیوں میں کم ہوتے وجود کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنے لگی، پر گرتے ایک کنکر نے اس کا ارتکاز توڑا۔ وہ جلدی سے پھوپھو کو چائے تھما سیڑھیاں لگا کر، ہم نے سوچا اتنے اچھے موسم میں کوئی چڑیل اپنا ابھی تک دیدار کیوں نہیں کروا رہی، سو خود ہی متوجہ کر لیا۔ ضمیر آپی نے خوشگوار موڈ میں اسٹرابری منہ میں ڈال کر اس کی طرف دیکھا۔ آج کوئی چیز نہیں مانگنی ہوگی، عفان نے شرارت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جب مانگوں گی تو شاید تمہارے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، وہ دھیمی آواز میں بولی۔ ہا 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 ہا، وہ بلا وجہ بننے لگتا ہے آج حالہ سے مار پڑی ہے منہ پر، اسی لیے کافی رونق نظر آ رہی ہے۔ ویسے بائی دا وے میں کون سی چیز تمہیں نہیں دیتا، تم صرف چینی پتی دے سکتے ہو، اتنی قات نہیں ہے تمہاری کہ کچھ ہو تو۔ اس کی بلا وجہ کے قبضے سے اسے سخت برے لگ رہے تھے۔ ہاں یہ تو ہے، ضمیر آپی نے اس کا ساتھ دینے کے لیے کہا۔ اچھا جی، انشاءاللہ کچھ دنوں میں جب میری جاب ہو جائے گی تو تمہیں اور ضمیرہ کو ایک آئس کریم آفر کروں گا۔ رہنے دو اپنی آئس کریم، میں نے سوٹ لینا ہے اور سینڈل بھی، بلکہ تم ضمیرہ کو بھی لے کر دو گے؟ ضمیرہ نے دھپ سے ایک تھپڑ اسے رسید کرتے ہوئے کہا۔ وہ خود اتنی بڑی فرمائش ضمیر آپی کو چڑھانے کے لیے وہ جان بوجھ کر آئس کریم کی آفر کر رہا تھا۔ اس سارے معاملے میں وہ اکثر بے نیاز بنی، بس دونوں کے چہرے دیکھے گئی۔ امی نے من و من پھوپھو کی بات ابا کے سامنے دہرائی تھی، ابا نے سنتے ہی انکار کر دیا۔ ریحان اور افیرہ کا کوئی جوڑ نہیں، داؤد نے خود ساری عمر پیسہ اللہ تلنگوں میں اڑا دیا، بیٹا بھی اسی روش پر چل رہا ہے۔ میں افیرہ کے لیے ریحان کو بالکل مناسب نہیں سمجھتا، لیکن پھر گلزار بھی ہم سے تعلقات ختم کر دے گی۔ امی کی اس رحمگی پر افیر نے ہمدردی سے اپنی کمزور ماں کو دیکھا، جو قصوروار نہ ہوتے ہوئے بھی اپنوں کی بے روحی کا دکھ سہتے آئی تھی، کہ دے بندہ بول چار میں بھر گیا ہوں اپنوں کی رویوں سے، اب کسی کی بات دکھی نہیں کرتی، بس میں اپنی بیٹی کو جانتے بوجھتے آگ میں نہیں جھونک دوں۔ امی ابو ٹھیک کہہ رہے ہیں، ریحان بھائی مجھے بھی پسند نہیں، ہر وقت بونگیاں مارتے رہتے ہیں، زین نے کہا۔ ساتھ والے گھر سے قہقہ و شور کی آواز آ رہی تھی۔ ضمیر آپی کی وجہ سے اسے سعید ماموں کی جرمنی سے آمد کی اطلاع مل چکی تھی۔ امی کی حالت آج بار بار بگڑ رہی تھی، وہ انہیں نیند کی گولی دے کر باہر اپنے چھوٹے سیلون میں آ کر رونے بیٹھ گئی۔ اس کی بیماری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، بے تحاشا کمزور تھی، کچھ کھلاؤ تو الٹیاں کر کے سب کچھ نکال دیتی تھی۔ آپی آپ رو کیوں رہی ہیں؟ زین نہ جانے کب لوٹا تھا۔ زین، ہماری امی کیوں نہیں ٹھیک ہو رہی؟ پتہ نہیں آپی، میرا دل گھر آنے کو نہیں کرتا، امی کی حالت ایسی ہوتی جا رہی ہے، نہ ان کو میرے آنے کا پتہ ہے نہ جانے کا۔ میں امی کے لاڈ کو ترس گیا ہوں، میں چاہتا ہوں ہمارا گھر پہلے جیسا ہو جائے۔ امی ہم دونوں کے لیے ویسے ہی ناشتہ بنائیں، ہمیں ویسے ہی۔ افیرہ کے سامنے بچوں کی طرح نہ جانے کب سے رکے آنسو کو راستہ دے کر دھاڑے مار مار کر رو پڑا۔ افیرہ کی اپنی سسکیاں بے قابو ہو گئی، انہیں بالکل پتہ نہ چلا کہ کوئی ان کے سر پر کھڑا اور نہ جانے کب سے ان کی باتیں سن رہا ہے۔ ان کی باتوں کی تیزانی نے اس کے دل بھی زخمی کر دیا تھا۔ بس کر دو میرے بچوں، وہ دونوں کرنٹ کھا کر سیدھے ہوئے تھے۔ سعید ماموں کی آنکھوں میں مدتوں کا ٹھہرا گلیشیئر پگھلنے لگا تھا۔ ماموں وہ دونوں جذبات کی رو میں بہہ کر اسی پیار کے سہارے کے متلاشی بچے ان کے ساتھ لپٹ گئے۔ آج کی تاریخ خوشیوں کی شروعات تھی۔ زین نے اپنے کمرے میں لگے کیلنڈر پر مارکر سے اس تاریخ کے نیچے سرخ روشنائی کا نشان لگا دیا۔ وہ آج کے دن کو کبھی نہیں بھلانا چاہتا تھا۔ سعید ماموں نے بچھڑے لوگوں میں ملاپ کروا دیا تھا۔ ضمیر آپی اور عفان بھائی کے
خلوص پر وہ نہ جانے کتنی بار رویا تھا۔ ضمیرہ نے عفان کی نوکری پر انگوری اور کاسی رنگوں کے امتزاج سے بھرپور ایک شاندار سوٹ عفیرہ کو گفٹ کیا تھا۔ آج حالات آیا اور ابو ماموں اور معین ماموں ان کے گھر دعوت تھی۔ اس خوشی کے موقع پر ابا نے گلزار پھپھو کو بھی بلایا۔ آپ ہی ریحان بھائی کو گولی لگی ہے۔ زین حواس باختہ سا کچن میں آیا اور وہ عفان دم بخود رہ گئی۔ اللہ خیر، اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ جبکہ زین اور عفان باہر کو بھاگے، پل بھر میں منظر بدل گیا۔ وہ بھاگتی ہوئی امی کے کمرے میں آئی۔ پھپھو دیوانہ وار پاگلوں کی طرح امی کے پیروں اور گھٹنوں کو چھو چھو کر معافیاں مانگ رہی تھی۔ پھپھو کے ذریعے ہی سب کو ریحان کو گولی لگنے کا انکشاف ہوا۔ وہ ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہوا تھا۔ گولی اس کی ریڑھ کی ہڈی میں پیوست ہو گئی۔ وہ ایمرجنسی میں تھا۔ سلمیٰ خالہ اور ضمیرہ آپی پھپھو کو سنبھال رہی تھی۔ پھپھو کی معافی نے سب کو ہراساں کر دیا۔ گلزار حوصلہ کرو، اللہ ریحان بیٹے کو زندگی دے، تم مجھ سے معافیاں کیوں مانگ رہی ہو؟ امی انہیں نرمی سے سمجھانے لگیں۔ میں بہت گناہ گار ہوں، میں بہت خطا کار ہوں آمنہ، میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ ہائے میرا بیٹا، وہ چیخیں مار مار کر رونے لگی۔ سب نہ سمجھی سے ان کا چہرہ دیکھنے لگے۔ کیا کہہ رہی ہو گلزار؟ معین ماموں نے اب ذرا درشتی سے کہا۔ میں نے عفیرہ کا اور ریحان سے شادی کروانے اور جائیداد ہتھیانے کے لیے آمنہ پر کالا علم کروایا تھا۔ مجھے معاف کر دو، یہ میرے گناہوں کی سزا ہے، مجھے معاف کر دو۔ وہ امی کے پیروں میں جھک سی گئی، جبکہ امی نے کرنٹ کھا کر دونوں پاؤں پیچھے ہٹائے۔ کمرے میں موت کا سا سکوت چھا گیا۔ ضمیرہ ریحان، ہائے میں مر جاؤں، میں اندھی ہو جاؤں گی حسد میں، ہائے اللہ، ہائے میرے رب، میرا بیٹا۔ میں بیان کرتی نہیں، پاگل سی ہوئی جا رہی تھی۔ انسان کے کتنے روپ ہوتے ہیں، اصل چہرہ پہچانتے پہچانتے انسان آدھی قبر میں اتر جاتا ہے۔ عفیرہ کا تو ذہن بند سا ہونے لگا۔ سورۃ ناس اور سورۃ فلق میں اللہ نے انسانوں اور تمام مخلوق کے شر سے پناہ مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ جھاڑ پھونک کرنے والیوں اور حسد کرنے والیوں پر اللہ کریم نے لعنت بھیجی ہے۔ سب گناہ معاف ہیں سوائے شرک کے۔ مجھے افسوس ہے کہ تم ہماری بہن ہو۔ میں سمجھتا تھا انا اور تکبر میں ہم لوگ ہی ڈوبے ہوئے ہیں، اتنے سالوں سے اپنی انا کے پندارہ میں اکڑے بیٹھے رہے، ہم نے صلہ رحمی کی کوشش نہ کی۔ میرا بھائی، بھابھی اور بچے ہم سب کی نفرتوں کا شکار اور نشانہ بنتے رہے۔ میں اس بات پر فخر کرتا رہا کہ چلو گلزار کا دل تو موم ہے، وہ تو خدا خوفی رکھتی ہے، مگر تم تو اللہ کی حدود کو پار کرنے میں مجھ سے بھی بڑھ گئیں۔ تیا ابو پھوٹ پھوٹ کر رو دیے۔ اللہ کریم ہے، رحیم ہے، موت سے پہلے معافی کے دروازے کھلے ہیں۔ میں سب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، حقوق العباد میں ہم نے آپ کو معاف کیا۔ آپ اپنے رب سے معافی مانگے بھائی جان۔ ابو نے ہمیشہ کی طرح اپنی نرم ہوئی اور نرم طبیعت سے کھلے دل سے سب کو معاف کر دیا۔ ان دونوں بہن بھائیوں نے اس باقی سب ان روشن مزاج لوگوں کی طرف دیکھا جو ان میں ہی سے تھے، پر ان جیسے نہ تھے۔ زین اور عفیرہ کو ایک دم امی ابو پر پیار آیا اور ان پر فخر محسوس ہوا۔ اس واقعہ کو ایک ماہ بیت گیا۔ امی کی صحت بحال ہونے لگی، بس وہ چپ چاپ سی رہتی۔ عفیرہ بڑے اہتمام سے سورۃ ناس اور سورۃ فلق کی تسبیح روزانہ پڑھتی، گو کہ پھپھو نے اعتراف بھی کر لیا تھا۔ پر مخلوق کے شر سے پناہ کا حکم اللہ تعالیٰ کا تھا اور ہر انسان کو اپنی زندگی میں ہمیشہ مخلوقات کے شر سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے، چونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ ابا کا کاروبار ترقی کی طرف گامزن تھا۔ سلمیٰ خالہ روز چکر لگائیں، وہ پہلے سے کمزور ہو گئی تھی۔ اس واقعے نے مختلف لوگوں پر مختلف اثرات مرتب کیے تھے۔ عفیرہ ابو کی اجازت سے ایم اے اسلامک اسٹڈیز کر رہی تھی۔ وہ اپنے پیارے دین کو مزید سمجھنا چاہتی تھی۔ وہ زندگی کی ہر موڑ پر رہنمائی کرتا ہے۔ زین کا رزلٹ شاندار آیا تھا۔ عفان نے اپنی یونیورسٹی میں اس کا داخلہ کروا دیا۔ ریحان بھائی ہمیشہ کے لیے معذور ہو گئے تھے۔ ضمیرہ آپی کی متوقع شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ نجمہ، میں اور تم ایک ہی رنگ کے سوٹ بنائیں گے جیسے ہم دونوں شادی سے پہلے پہنا کرتے تھے۔ امی اپنی بہن کی محبت پر مسکرا اٹھیں۔ پھر میں اور ضمیرہ آپی جیسے کپڑے بناؤں گی۔ تم اگر دونوں کی طرح کپڑے بناؤ گی تو لوگ اصل دلہن کو کیسے پہچانیں گے؟ عفان نے اسے چھیڑا۔ پھر ہم اصل دولہا ڈھونڈ لائیں گے، ضمیرہ آپی نے ذومعنی انداز میں کہا۔ اس کے ہونک بنے چہرے دیکھتے ہوئے امی نے کہا، ہم سوچ رہے ہیں ضمیرہ کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی اپنے عفان جو سن کر اپنے گھر لے آئیں۔ عفیرہ اتنی کھلی بات پر سٹپٹا کر کچن میں بھاگ گئی، جبکہ باقی سب بننے لگے۔ میں چاہتا ہوں کہ چینی پتی کے ساتھ تمہیں اپنا دل دماغ سب کچھ دے دوں۔ وہ بنا ہٹ کیے اس کے پیچھے کچن میں تھا۔ دماغ تو تمہارا چلتا نہیں ہے، البتہ دل کا سوچوں گی، وہ بھی شوخی سے بولی۔ عفان بھائی دماغ مجھے دے دیں، ایمان سے بزنس لا کی تیاری نہیں ہو رہی؟ وہ دونوں زین کی بات پر ہنس دیے۔ دل تو کوئی لے چکا ہے یار، اب ایک دماغ رہ گیا ہے، وہ تم لے لو۔ وہ بے چارگی سے بولا، شادی کے بعد تم مجھے ذرا موٹا نان کہنا تو صحیح۔ وہ اسے دھمکاتا ہنستے ہوئے وہاں سے چلا گیا، جبکہ عفیرہ اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہوئے اندر کی طرف دوڑی۔ وہ خوشیوں کی رات آ جانے کی دعا چاہتی تھی،
جو مجھ بات ملی تھی، کیا مطلب؟ ذہن حیران سا ہوا۔ مطلب یہ کہ میرے بھائی تم یہ پانی پیو، جا کر ٹیسٹ کی تیاری کرو، عفان موٹا نان میرے بھائی کو پریشان مت کرو۔ تو دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا نوٹیفیکیشن پانا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔